بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے یونان کی صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ریاست قطر یمن کے اندر جنگ بندی سے متعلق سعودی عرب کے منصوبے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 327 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,61,815 ہو گئی ہے۔ اور میانمار میں فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مزید 164 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یونان کی صدر کیترینا پولوس کارلورو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے اس سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے یونان کی صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے یونان کے وزیر اعظم کریاکوس متسوتاکس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ یونان نے سن 1821 میں سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی تھی اور کل اس کی آزادی کی 200ویں سالگرہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے اس پر 400 سال تک حکمرانی کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عرب ممالک کے وزرائے داخلہ کے 38ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں مشترکہ عرب سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے، سیکیورٹی سے متعلق آگہی، جرائم سے بچاؤ اور پرامن ٹریفک سے متعلق معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ علاوہ ازیں سیکیورٹی سے متعلق موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ ریاست قطر یمن کے اندر جنگ بندی سے متعلق سعودی عرب کے منصوبے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ میں اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران سعودی حکومت کے مذکورہ منصوبے کو خوش آمدید کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے بحران کے ایک ایسے سیاسی حل کی تلاش کے لیے خلیجی اور بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کا بھی ریاست قطر خیر مقدم کرتی ہے، جو یمن کے عوام کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر سکے۔ قطر نے امریکہ کی جانب سے انسانی امداد کے جذبے کے تحت مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے علاقے میں فلسطینیوں کے لیے $15 ملین کی مالی امداد بحال کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن حکومت کے اس فیصلے سے فلسطینیوں کی مشکلات کو دور کرنے اور کورونا وائرس کے وبا سے نمٹنے کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنانے میں مدد ملے گی۔ بیان میں فلسطینیوں کے لیے عالمی برادری کی جانب سے بڑے پیمانے پر ضروری مالی امداد دیے جانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ سلواڈور کی وزیر تعلیم کرلا ہنانیا نے ان کے ملک کے شہر کوماساگوا میں الاسپینو اسکول کی دوبارہ اوپننگ کے لیے دی گئی مالی امداد کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے سلواڈور میں شدید سمندری طوفان اور سیلاب آئے تھے، جن کی وجہ سے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر املاک اور انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے تھے۔ قطر کی کابینہ نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے قائم کی گئی اعلیٰ کمیٹی برائے کرائسس مینجمنٹ کی رپورٹ کی روشنی میں ملک کے اندر پھر سے پابندیاں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد، جن پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، معاشرے اور سوسائٹی کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ ملک کے اندر کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں روزانہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
دریں اثنا وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 587 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 104 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں، جبکہ 483 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 327 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,61,815 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت نے 3 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ ان کی عمریں 72، 79 اور 96 سال تھیں۔ ان سب کو ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ عالمی سطح پر 4 ہفتوں کے دوران کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں نئے مریضوں کی تعداد 33 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے کی رپورٹ ملی ہے۔ صحت کے عالمی ادارے WHO کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر کورونا وائرس سے ہر 10 میں سے 8 اموات یورپی ممالک اور امریکہ میں ہوئی ہیں۔ دنیا کے دیگر سبھی خطوں میں کورونا وائرس کی شرح میں اضافہ ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ دریں اثنا جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک دنیا میں کووڈ-19 کیسز کی تعداد 12,45,38,027 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس وائرس کی وجہ سے 27,39,150 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مصر کی نہر سویس میں گزشتہ منگل کے دن سے پھنسے ہوئے مال بردار بحری جہاز کے اونرز نے، جن کا تعلق جاپان سے ہے، عالمی تجارت میں رکاوٹ پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بحری جہاز کے اونرز کا کہنا ہے کہ اسے اس صورتحال سے نکالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تاہم وہ اس کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ منگل کے روز چین سے نیدرلینڈ جاتے ہوئے یہ 400 میٹر لمبا کارگو شپ تیز ہواؤں کی وجہ سے اپنا توازن اور سمت برقرار نہ رکھ سکا، جس کے بعد وہ نہر سویس کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ مختلف ممالک کے تقریباً 150 بحری جہاز نہر سویس کے اندر قطار میں لگے ہوئے ہیں اور مذکورہ جاپانی کارگو شپ کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں نے میانمار کی فوجی حکومت کے زیر کنٹرول تمام بزنسز کو بلیک لسٹ کرنے کے فیصلے کو واپس لینے کے لیے بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر کل فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مزید 164 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد کریک ڈاؤن کے نتیجے میں گزشتہ ماہ فروری کی 1 تاریخ سے لے کر اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کم از کم 300 ہو گئی ہے۔ ان میں 9 فوجی بھی شامل ہیں۔ عام شہریوں کے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں قتل کیے جانے کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے میانمار پر کچھ پابندیاں لگائے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد وائٹ ہاؤس سے اپنی پہلی باقاعدہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے، جس کے دوران انہوں نے افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات، امریکہ کی جنوب مغربی سرحد پر تارکین وطن کی بڑی تعداد میں موجودگی کے علاوہ دیگر کئی معاملات کے بارے میں صحافیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ فوج ضرور واپس آئے گی، لیکن 1 مئی تک فوج کا انخلاء قدر مشکل ہوگا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں امریکی فوج آئندہ سال افغانستان سے جا چکی ہوگی۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کا خاتمہ ان کی خارجہ پالیسی کی اہم ترین ترجیحات میں شامل ہے۔ چین کے بارے میں جو بائیڈن نے کہا کہ چین کا دنیا کا سب سے دولت مند اور سپر پاور بننے کا خواب ان کے دور میں پورا نہیں ہوگا۔ اور شمالی کوریا نے کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ میزائل جاپان کی سمندری حدود سے دور جا کر گرے۔ ادھر جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے مطابق ان دونوں میزائلوں نے 60 کلومیٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ گزشتہ اتوار کے روز شمالی کوریا نے ملک کے مغربی ساحل سے 2 کروز میزائلوں کا بھی تجربہ کیا تھا۔
یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی قراردادوں کے ذریعے شمالی کوریا پر بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے یونان کی صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ریاست قطر یمن کے اندر جنگ بندی سے متعلق سعودی عرب کے منصوبے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 327 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,61,815 ہو گئی ہے۔ اور میانمار میں فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مزید 164 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔